یہ سچ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جسے ہم روشنی سے تعبیر کرتے ہیں اور وقت کو بدلنے کے لیے ہماری قوم، ہمارے لوگوں میں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن جب ہم اعلیٰ تعلیمی نظام میں آج کے اساتذہ کی بدحالی کو دیکھتے ہیں، جنہیں کنٹریکچولز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ریاست جموں و کشمیر میں ان کنٹریکچولز کو آج تک کنٹریکچولز بھی نہیں کہا گیا۔ ملکی سطح پر جب کہیں پر یہ لوگ کسی جگہ کسی ویکنسی کے اگینسٹ اپلائی کرتے ہیں تو ان سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ یہ اکیڈمک ارینجمنٹ کیا چیز ہے، یعنی اکیڈمک ارینجمنٹ کا نام دے کر کے ایک بنیادی ترین سہولت سے محروم رکھنے کے لیے اس نام کو بیچ میں رکھا گیا۔ وہ بنیادی ترین سہولت کیا ہے کہ ان کو بیسک سیلری دی جائے، جو کہ ایک پرماننٹ فیکلٹی کی بالکل بیسک سیلری ہے۔ اس میں کوئی پروموشن نہیں، اس میں کسی قسم کا ایکسٹرا آپ کو ٹی اے ڈی اے نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک کنسالیڈیٹڈ سیلری جسے عام طور پر 57,700 کے نام سے سارے ملازمین جانتے ہیں، وہ بنیادی ترین تنخواہ جو ایک حصہ ہے ایک کنٹریکچولز کا، کہ جو اپنی زندگی کا قیمتی حصہ، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات قوم کی رہبری کے لیے، قوم کی رہنمائی کے لیے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے صرف کرتے ہیں، ان کے لیے جب خود ہی تنخواہ ایک مسئلہ بن جائے گا تو وہ کس طرح اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے سارے نظام کو درست کر سکیں گے؟ اور جس آدمی کا اپنا ہی گھریلو نظام درست نہیں ہے، وہ کسی قوم کی رہنمائی اور رہبری کا وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو ان حالات کے پیش نظر بارہا انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی جاتی رہی ہے کہ ان بیچارے مظلوموں کو کم سے کم ایک پی ایچ ڈی نہ ہی صحیح، پڑھا لکھا نہ ہی صحیح، ایک انسان کے طور پر تو تسلیم کر لیا جائے، اور ایک انسان کی جو ضرورتیں ہیں انہیں پیش کرتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن دیکھنے کے لیے، کیا یہ ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر فرد کہ جس کا بچہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس کا بچہ جس استاد سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس استاد کی اپنی تنخواہ کیا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو ارینج کر کے پھر آپ کے بچے کو ڈیفرنٹ ڈسپلنز میں تعلیم دے سکتا ہے؟ جس طرح کا استاد دیں گے اسی طرح کا طالب علم معاشرے کی خدمت کے لیے پیدا ہوگا۔ اگر آپ ایک بہترین، ایک پرسکون اور معتدل سماج کی پرورش کا وسیلہ بننے کے خواب رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس معتدل پرسکون سماج کے لیے پرسکون اساتذہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ سماج تخلیق کرنے والا، اس سماج کی نوک پلک سنوارنے والا استاد ہی تو ہوتا ہے۔ تو آج کے دور میں جب مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، یہ کنٹریکچولز پونچھ سے بدروا، بدروا سے پونچھ، بڈگام سے راجوری، راجوری سے ادھمپور، مختلف اضلاع میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن کس چیز کے عوض دے رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا ان کا سٹیٹس بحال کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا۔ کیا انہیں بنیادی تنخواہ دی جا رہی ہے؟ نہیں دی جا رہی۔ کیا ان سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جو ایک پروفیسر سے لیے جانے چاہیے؟ تو بالکل لیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہم سب کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو ان اساتذہ کے روشن مستقبل اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کو ان سے منسوب سمجھتے ہوئے دیکھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔